ابھی اس وقت محمدی آغوش میں جو آپ کے پاس بچے ہیں یہ کہاں سے کون سے علاقے سے آپ کے پاس آئے ہیں؟ کہ ماشاءاللہ اتنا بڑا آپ ادارہ چلا رہے ہیں، اتنا آسان نہیں ہوتا، تو تقریباً اس پہ ماہانہ خرچہ آپ کا کتنا آ جاتا ہے؟ اس سینٹر کے اندر تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ سہولیات کہ جو ہم اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں نہیں دے سکتے وہ تمام کی تمام سہولیات یہاں دی جاتی ہیں۔ ان بچوں کی آپ تک رسائی کیسے ہوتی ہے اور یہ بچے آپ تک کیسے پہنچتے ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان سیف ملک۔ ناظرین، اس وقت میں اپنے شہر واک اینڈ کے ایک ایسے ادارے میں موجود ہوں جو کہ بے سہارا اور بے یار و مددگار بچوں کی پرورش کر رہا ہے اور انہیں ضروریاتی زندگی کا اہم جو سامان ہے وہ فراہم کر رہا ہے۔ تو اسی سلسلے میں میرے ساتھ موجود ہیں محمدی آغوش کے مینیجر جناب اشتیاق احمد صاحب، ان سے میں بات کرتا ہوں۔ سر، فرسٹ آف آل تو یہ بتائیے گا کہ یہ ادارہ آپ کا بنانے کا مقصد کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو صاحب بھائی آپ کو محمدی آغوش آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ بیسک یہ ادارہ بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر ایسے بچے موجود ہیں جو بے سہارا ہیں، ان کی کفالت کی جائے اور انہیں ایک ایسا شہری بنایا جائے کہ جو اس ملک کے کل کام آ سکے۔ تو اس وقت اس ادارے میں تقریباً کتنے بچے آپ کے پاس موجود ہیں؟ اس ٹائم محمدی آغوش وا ماڈل ٹاؤن واک اینڈ کا جو ادارہ ہے اس کے اندر 13 بچے اپنے کیا کہتے ہیں زیر تعلیم ہے۔ چلیں، تو یہ ان بچوں کی آپ تک رسائی کیسے ہوتی ہے اور یہ بچے آپ تک کیسے پہنچتے ہیں؟ آپ نے یہ سوال بڑے مزے کا کیا کہ یہ بچے ہمارے تک کیسے تک پہنچتے ہیں۔ تو یہ بچے جیسے ابھی آپ آئے ہیں تو آپ کے ریفرنس سے، آپ کے میسج سے یہ ہمارا میسج لوگوں تک پہنچتا ہے اور اسی ذریعے یہ بچے ہمارے تک پہنچتے ہیں۔ ہمارے اپنے جو دوست ہیں ہمارے ساتھ دینے والے، ہم نے ان لوگوں کو یہ میسج دیا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کی نظر میں جہاں بھی کوئی ایسے بچے ہیں جو بے سہارا ہیں، ماں باپ کی شفقت سے محروم ہیں، انہیں آپ ہمارے تک پہنچا دیں۔ تو ان بچوں کو آپ کیا کیا سہولیات فراہم کر رہے ہیں؟ سر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے اس سینٹر کے اندر تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ سہولیات کہ جو ہم اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں نہیں دے سکتے وہ تمام کی تمام سہولیات یہاں دی جاتی ہیں۔ تو ابھی اس وقت محمدی آغوش میں جو آپ کے پاس بچے ہیں یہ کہاں سے کون سے علاقے سے آپ کے پاس آئے ہیں؟ سر ہمارا جو ماٹو ہے اس کے مطابق تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے کسی کونے سے بھی کوئی اگر بچہ ہوگا تو ہم اس کی کفالت کریں گے۔ ہمارے پاس راولپنڈی سے بھی ہیں، گجرالے سے بھی ہیں، بلوچستان سے بھی ہیں اور واک اینڈ سے بھی الحمدللہ بچوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اور آپ کے وساطت سے یہ میں اپنے ارد گرد واک اینڈ ٹیکسلا اور حسن عبدال کے دیکھنے اور سننے والے دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ سینٹر اب یہ مکمل طور پر ورکنگ کر چکا ہے اور میری ذاتی خواہش ہے کہ میں اپنے علاقے کے لوگوں کے کام آؤں، اور اس کے لیے میری اپیل ہے کہ زیادہ سے زیادہ مجھے ایسے بچے بتائیں کہ جو بچے ماں باپ کی شفقت سے محروم ہیں، انشاءاللہ یہ ادارہ ان کی کفالت کا ذمہ داری اٹھائے گا۔ آگے اب اپنے لوگوں سے آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے اور کیا واک اینڈ ٹیکسلا کی عوام کو آپ کہنا چاہیں گے؟ سر سب سے پہلا تو یہ سوال ہے کہ میں صرف اور صرف ایک ہی اپیل کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، میرا تو خیال یہ ہے کہ جو بچوں کی کفالت ہے نا وہ ہم نے کرنی ہے، اس کے لیے وسائل میں نے نہیں کچھ کرنا، وسائل تو میرے اللہ نے بنانے ہیں۔ صرف یہ ایک میسج کہوں گا کہ جہاں کہیں بھی آپ کی نظر میں ایسے بچے موجود ہیں جو بے سہارا ہیں، جو والدین کی شفقت سے محروم ہیں، ان بچوں کو خدا کے لیے ہم تک پہنچائیں تاکہ ہم انہیں اس ملک کا ایک بہترین شہری بنا سکیں۔ ان کی تمام تر تعلیم، تربیت، دینی، دنیاوی ساری ہمارے ذمہ ہیں، اور وہ بالکل جسے کہتے ہیں نا اس فیملی سے ہم 1 روپیہ بھی نہیں لیں گے۔ یہ بالکل جسے کہتے ہیں ہم واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو بھی والدین یہاں بچوں کو سپورٹ کر، اور ایک اور چیز بھی یہاں بتا دوں کہ جو بچے ہوں گے وہ بچے آپ کے ہیں، انہوں نے صرف یہاں تعلیم حاصل کرنی ہے۔ جب آپ ان سے ملنا چاہیں مل بھی سکتے ہیں، جب آپ ان کو گھر لے کر جانا چاہیں تو وہ گھر بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف انہیں اس ملک کا ایک بہترین شہری بنانا ہے۔ تو یہ جو اتنے اخراجات ہوتے ہیں، آپ بچوں کو یہ تمام سہولیات مفت میں فراہم کرتے ہیں، اور اگر مفت میں فراہم کرتے ہیں تو یہ خرچہ آپ افورڈ کیسے کرتے ہیں؟ سر بات یہ ہے نا کہ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کا میرے خیال میں جواب نہیں ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ ہم نہیں افورڈ کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے وہ لوگ، چنے ہوئے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے میں سے مال و مال کیا ہوا ہے۔ وہ اپنے خزانوں میں سے کچھ مال ان یتیم بے سہارا جو والدین کی شفقت سے محروم ہیں وہ ان کی کفالت کرتے ہیں۔ یہ ان کا کام ہے، ہمارا کام تو جسے کہتے ہیں بس ہم ایک ڈیوٹی دے رہے ہیں سامنے
تو ناظرین اگر آپ کے ارد گرد آپ کے ذہن میں یا آپ کی انفارمیشن میں کوئی ایسا بھی یار و مددگار بچہ ہے جس کی ہیلپ ہونی چاہیے اور اس کی اچھی پرورش ہونی چاہیے تو آپ محمدی آغوش سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ان کے پاس اپنا بچہ جو ہے لا سکتے ہیں انشاءاللہ. بچے کی ذمہ داری یہ خود اٹھائیں گے. اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے, ان جیسے لوگوں کو آپ نے سپورٹ بھی کرنا ہے. ہمارے فیس بک پیج کو لائک کر دیں, ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں. دیکھتے رہیں پبلک پوائنٹ. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ.